السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، ہمارا یہ جو سبق چل رہا ہے الدرس الثانی، اسم فعل حرف اور ان کی علامات، آج اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ یعنی خلاصۃ النحو کا دوسرا سبق اور نصاب الصرف کا دوسرا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو لفظ اور کلمہ، تو لفظ کہتے ہیں بامعنی جو ایک لفظ ہو اسے موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، موضوع۔ اچھا، بامعنی کا کیا مطلب ہے؟ بامعنی یعنی معنی والا۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا۔ جیسے کہتے ہیں نا با اخلاق، اخلاق والا، با اعتماد، اعتماد والا، با وقار، عزت والا، وقار والا، صحیح ہے نا، با سمجھ، سمجھ والا۔ تو با کا مطلب ہے والا، یعنی با معنی یعنی جس لفظ کا، ورڈز کا، اٹرنس کا معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع بھی کہتے ہیں، مفرد بھی ہوتا ہے، کلمہ بھی اس کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اچھا، پھر ایک ہے بے معنی۔ بے معنی کا کیا مطلب ہے؟ بے کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہونا یا نہ ہونا یا نہیں، صحیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ بے عقل ہے، یعنی اس میں عقل نہیں ہے۔ بے سمجھ، سمجھ نہیں ہے، بے وقوف۔ اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بے حیا ہے، یعنی جس میں حیا نہ ہو۔ تو بے کا معنی ہوتا ہے نہیں ہونا، یعنی بے معنی یعنی جس میں معنی نہ ہو، جسے انگریزی میں میننگ لیس کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے۔ یہ غلط نظریہ لوگوں کا۔ لفظ اللہ محمل نہیں ہے، یہ محمل تو میننگ لیس ہوتا ہے۔ اس طرح کہنے والے پھر دہریے ہو جائیں گے، اور اگر اس کا معنی نہیں مانتے تو یہ جو ایتھیسٹ ہیں نا، ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کو محمل نہیں کہہ سکتے کیونکہ محمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جبکہ اس اسم کی بہت ویلیو ہے۔ لفظ اللہ کا معنی ہے، میننگ ہے، جو کہ تفاسیر میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگرچہ ترجمے میں لفظ اللہ کے نیچے اللہ ہی لکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ لفظ اللہ کا معنی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محمل ہو، سارے کے سارے موضوع لفظ ہیں، میننگ والے ہیں، میننگ فل ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی فضول لفظ نہیں ہے۔ البتہ یہ جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، اس کے نیچے ترجمے میں الف لام میم ہی لکھا ہوتا ہے، یاسین کے نیچے یاسین لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، معنی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، لیکن جس پر نازل ہوا وہ سمجھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موضوع لفظ ایک ہو مفرد کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اگر ایک نہ ہو، دو ہوں، یعنی ایک سے زائد ہوں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے کمپاؤنڈ کو، مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی اکیلا موضوع لفظ از اکول ٹو کلمہ، کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ کمپاؤنڈ از اکول ٹو مرکب۔ پھر مرکب کی دو قسمیں، ایک مرکب ناقص ہے، اس کو غیر مفید بھی کہتے ہیں، نامکمل بات۔ پھر مرکب تام ہے، مرکب مفید بھی کہتے ہیں اس کو، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے۔ اچھا، پھر یہ جو جملہ ہے، پھر اس کی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ ہے، اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلا فعل ہو جز تو جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ کلمہ اور اس کی اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہو، مستقل معنی ہو۔ اسم کی کیا تعریف ہے؟ ما تعریف الاسم۔ اسم وہ ہوتا ہے جس کا مستقل معنی ہو، پرماننٹ میننگ۔ اچھا، مستقل کا کیا مطلب ہے؟ مستقل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی اسم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ کے دماغ میں آ جائے۔ جیسے آپ کے سامنے مسجدن کا تذکرہ ہوا، مسجد، تو آپ کے ذہن میں فوراً مسجد کی شیپ آ جائے، مسجد کی شکل آ جائے۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یہ شیپ، شکل دماغ میں آ رہی ہے۔ کسی نے شفیق کہا تو آپ کو فوراً شفیق کا ذہن میں ایک نقشہ آ گیا کہ اچھا بیت، گھر۔ تو یعنی اسم وہ ہوتا ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہو، یعنی اس کا مستقل معنی ہو، صحیح ہے۔
یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس نام سے منسوب کر دیا گیا، بلکہ اس کا مستقل، جیسے ماء کہا جائے پانی، تو فوراً آپ کے دماغ میں اس پانی کی جو ہے وہ شیپ بن جاتی ہے، پانی کی شکل صورت اس آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ اسم کہلاتا ہے. بامانہ ہو یعنی مستقل معنی ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، یہ ہے ہوتا ہے اسم. جیسے مسجد ہے، زید، بیت، ابن، امن، اخن، ابن، ابنتن، شاہدن یعنی باپ، ماں، بھائی، بیٹا، بیٹی، شاہدن، اسم اللہ. تو اسم، فعل اور حرف کے معاملے میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اسم ہوتا ہے اس کا مستقل معنی ہوتا ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اور جو فعل ہے اس کا مستقل معنی بھی ہوتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے ایک اسم ہے نصرن. نصرن کیا ہے؟ نصرن اسم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. نصرن کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. یہ ہے اسم، لیکن اس میں مدد فعل ہے نا، کام ہے نا مدد کرنا. تو اس میں ایک فعل کا ذکر ہو رہا ہے، مدد کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے اب یہاں پر ہے ناصرہ، مدد کی اس ایک شخص نے. اب اس کا بھی معنی ہے، مستقل معنی ہے، اس کا بھی مستقل معنی ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. نصرن میں کہیں زمانہ ہے؟ نہیں ہے. مدد کرنا کب کی، کس نے کی، یا کب کرے گا، یا کیسے کر رہا ہے، اس کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے. تو یہ اسم ہے، یعنی اسم میں معنی ہو، زمانہ نہ ہو. اور یہاں پر جو مدد کی اس ایک شخص نے، تو یہ مدد کی، یہ جو مدد کا معنی یہ کون دے رہا ہے ہمیں؟ نون صاد را. نون صاد را سے ہمیں یہ معنی مل رہا ہے، مدد کا معنی. اور اس میں جو زمانہ ہے، زمانے کا معنی کہ مدد کی اس ایک شخص نے، یعنی مدد کی، ماضی کا معنی ہے نا، ماضی کا ہے مدد کی. مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا تو نہیں ہے نا. نصرہ مدد کی، ماضی کا معنی ہے. تو یہ معنی ماضی کا یعنی زمانہ کا معنی جو ہے یہ حرکات کے ذریعے مل رہا ہے ہمیں. یہ جو 3 حرکتیں ہیں، نون پر زبر ہے، صاد پر زبر ہے، را پر زبر ہے. تو یہ ایک یعنی حرکات کی ماضی بنانے کے لیے یا ماضی کا معنی حاصل کرنے کے لیے حرکات کی ایک خاص ترتیب ہے جو زمانہ ماضی کو شو کرتی ہے. حرکات کی ایک خاص ترتیب ہے جو زمانہ ماضی کو شو کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. صحیح ہے. جیسے فعلا، فعلا، فعولا، نصرہ، سامعہ، کرما. تو اب یہ جو سامعہ ہے نا، سمعن، سمعن ایک اسم ہے. سمعن کیا ہے؟ سننا، اسم ہے، مصدر ہے سمعن. اچھا، سمعن کا معنی ہے سننا. سننا اس میں کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے نا زمانہ. سامعہ جب اس پر حرکات ایسے آئیں، اس پہلے پر زبر، دوسرے پر عین کلمے پر جو ہے وہ زیر آ گئی، لام کلمے پر زبر آ گئی، یہ آگے چل کر آپ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ سمجھیں گے. ابھی صرف ان حرکات کی ترتیب سمجھ لیں. یعنی تینوں کلمات پر اگر تینوں حرف پر جو ہے وہ زبر آ جائے، یا پہلے بھی زبر اور آخر میں بھی زبر، درمیان میں زیر آ جائے، پہلے بھی زبر، آخر میں بھی زبر اور درمیان میں پیش آ جائے، تو یہ ہمیں ماضی کا معنی دیتے ہیں، زمانے کا معنی دیتی ہیں یہ حرکات. یعنی حرکات کی خاص ترتیب ہے جو ہمیں زمانے کا یہاں سے معنی دے گی. سامعہ، سنا اس ایک شخص نے. صحیح ہے. اسی طرح جیسے ضربن ہے، مارنا، جس کا معنی ہے مارنا، ضربن مارنا. یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، معنی ہے، زمانہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جب انہی اشکال میں سے یہ جو حرکات کی صورتیں ہیں، یہ جب اس پر آ جائیں گی ضربن پر، یعنی جیسے آ جائے گا ضربا، تینوں حرکات ضاد را با پر آ جائیں ضربا، تو یہ ماضی کے معنی میں چلے جائے گا، یعنی ماضی کا ایک صیغہ بن جائے گا، مارا اس ایک مرد نے. صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی فعل میں معنی بھی ہوتا ہے مستقل اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے. یہ بھی ضروری ہے زمانہ پایا جائے، ماضی کا یا مضارع کا. ماضی کہتے ہیں گزشتہ کو، گزشتہ، پاسٹ، گزرے ہوئے وقت کو. صحیح ہے.
اور مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دو کا معنی دیتا ہے. مضارع میں دو میننگ آتے ہیں، ایک حال کا یعنی جو چل رہا ہوتا ہے وقت، اور ایک مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا معنی مضارع سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو یہ حرکات کی ہی خاص صورت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمیں زمانے کا معنی ملتا ہے. باقی اس کا جو مستقل معنی ہے وہ ہمیں ان حروف سے ملتا ہے. مستقل معنی فعل کا بھی ہمیں حروف سے ملے گا، اور ماضی کا، حال کا، مستقبل کا معنی ہمیں حرکات سے ملتا ہے، اور خاص طور پر ماضی کا معنی ہمیں ان حرکات کی ان تین اشکال سے ملے گا. ماضی کا صحیح ہے، تینوں پر زبر یا پہلے اور آخری پر زبر، درمیانی پر زیر. اچھا، اب مثال کے طور پر الطالب، الطالب یہ ایک مصدر ہے. صحیح ہے، یہ ایک مصدر ہے، حاصل کرنا. الطالب کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کرنا. اسم ہے. اب اس میں فعل کا معنی بھی ہے، لیکن یہ فعل کب بنے گا؟ یہ فعل تب بنے گا جب حرکات کی خاص ترتیب اس پر آ جائے گی. تو اس کے جو خاص اس کا مادہ ہے، جیسے طا لام با، تو اس پر جو ہے وہ ہم تینوں پر زبر دے دیتے ہیں. طالبا، طالبا حاصل کیا اسے ایک مرد نے. اسی طرح الخروج ہے، تو اس میں سے ہم نے خا را جیم جو اس کے اصلی حروف اصلیہ ہیں، تو ان پر ہم نے یہ تینوں حرکات دے دی. خراجا، نکلا وہ ایک شخص، یعنی وہ ایک شخص جو ہے وہ نکلا، وہ نکل گیا. ماضی کا صیغہ یہ بنے گا. صحیح ہے، طالبہ خراجا. تو اس طرح یعنی فعل کا مطلب ہے مستقل معنی بھی ہو اس میں زمانہ بھی پایا جائے، چاہے زمانہ ماضی کا ہو، پاسٹ کا، چاہے حال کا یعنی پریزنٹ کا معنی ہو، چاہے وہ مستقبل کا معنی دے، اس میں معنی بھی پایا جائے، زمانہ بھی پایا جائے. صحیح ہے. اچھا، پھر اسم جو ہے نا، اسم کی چار جو ہے وہ معروف علامتیں ہیں کہ اسم کے آخر میں کسرہ بھی آ جاتی ہے، زیر آ جاتی ہے، حرف جر آ جاتا ہے. صحیح ہے، جیسے فی دارن، اسم کی علامت ہے کسرہ کا آنا اسم پر، یا حرف جر کا آنا، یا الف لام کا اس میں شامل ہونا. صحیح ہے، یا اس پر تنوین کا آ جانا، یا گول تا کا ہونا. یہ اسم کی علامات میں سے ہے، یہ اسم کی علامتیں ہیں. جبکہ جو فعل ہے، یعنی جب ہم فعل کی علامات جانیں گے تو کتاب آپ کے پاس ہوگی خلاصۃ النحو الدرس الثانی، اس میں فعل کی علامات دیکھ لیں. 1 تا 3 یعنی قد ایک، سین دوسری، اور سوفا تیسری علامت. قد، سین، سوفا یہ شامل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. جیسے قد سمع، سیعلمو، دوسرے پارے کے شروع میں سیقولو. صحیح ہے، سوف یعلمون. اور 4 تا 7 یہ ماضی، مضارع، امر یا نہیں ہونا. جیسے ذہبا یہ ماضی کا صیغہ ہے، یذہبو مضارع کا ہے. صحیح ہے، اذہب یہ امر کا صیغہ ہے، لا تذہب نہیں کا صیغہ ہے. اور یہ مضارع کیا ہے، ماضی کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ آگے آپ انشاءاللہ مزید اس کی ڈیٹیل سمجھ جائیں گے. اور حرف کی جو علامت ہے نا، حرف کی، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہے. جیسے من ہے، علا ہے، فی ہے. صحیح ہے، تو اس کو اچھے سے ذہن نشین فرما لیں. اور آخر میں اس کی جو الدرس ثانی کی مشق ہے، تمرین نمبر 3 ہے. 2 تو آسان ہے، تمرین نمبر جو 3 ہے، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے. اب یہاں پر شروع میں دیکھیں سیجیء، تو یہاں پر فعل کی علامت ہے سین، سین ہے نا، سین شروع میں آیا ہوا ہے. سیجیء یہ فعل ہے. کافرن، کافرن، رن آخر میں کیا ہے، تنوین آ رہی ہے، تو اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے. النارو، الف لام شامل ہو رہا ہے. الف لام کس کی علامت ہے؟ ابھی ہم نے سنا سمجھا، اسم کی علامت ہے. تو النارو اس میں کیا ہوگا، یہ اسم، اس کو ہم اسم کہیں گے. فی حرف ہے، اس کا معنی میں. قد سرقا، قد آ گیا تو فعل ہے، چوری کی اسے ایک مرد نے. سرقا معنی چوری کی اسے ایک مرد نے، تو قد اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، قد تو یہ فعل کی علامت ہے. اخن بھائی کو کہتے ہیں، تو یہ اسم ہے. اخن تنوین آ رہی ہے اس پر.
لا تکذب. اب لا تکذب میں کیا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. لا تذهب جیسے ہم نے پڑھا تھا، نہیں کی علامت ہے لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول. تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. الا پر ہے. نمبر 9 قال فعل ہے. القوم، القوم یہ کیا ہے؟ القوم الف لام شامل ہو رہا ہے اس پر، اسم ہے. سمع فعل ہے. قافلۃ تنوین آ رہی ہے، واضح اسم کی علامت ہے. سوف تعلم سوف آ رہا ہے، فعل ہے. جنت اسم ہے. ینظر یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا ماضی ہے ناظرہ، ناظرہ ینظر. صحیح ہے. تو یہ فعل ہے. الصراط، الصراط کیا ہے؟ الف لام اس میں شامل ہو رہا ہے، اسم کی علامت ہے تو اسم ہے. انصر یہ امر کا اس میں صیغہ ہے، یہ امر ہے. تو امر کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے پہچاننا، اس کو آپ لکھ لیں اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. اسم کی علامت زیر ہوگی، الف لام بھی آ جاتی ہے، تنوین بھی آ جاتی ہے، گول تا بھی آ جاتی ہے، تو یہ اسم کی علامت ہے. اور یہ فعل پر کبھی نہیں آئیں گی، یہ ذہن میں رکھ لیں. فعل میں نہ تو آخر میں کہیں کسرہ آئے گی، صحیح ہے. فعل میں نہ تو الف لام آئے گا، فعل میں نہ تنوین آئے گی کہیں، صحیح ہے. اور فعل میں گولتا بھی نہیں آئے گی. تو یہ اسم کی علامتیں ہیں تو اسم کے ساتھ ہی آئیں گی. پھر مزید ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم سبق پڑھتے چلیں گے، تو آگے انشاءاللہ مزید ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. تو ان کو لکھ لیں، سمجھ لیں اچھی طرح سے. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ وہ سوال کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں. اچھا، اب آخر میں ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے عربی میں کل کو کہتے ہیں بکرا، صحیح ہے، یا غدن، غین دال دو زبردن، غدن کل. تو یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ غدن کل، حالانکہ اس میں زمانہ بھی آ رہا ہے، یعنی زمانے کی بات بھی ہو رہی ہے. کل، کل زمانے سے تعلق رکھتا ہے نا، کل. غدن تو یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ ابھی آپ نے سارا کچھ سمجھا تو اس کا آپ نے مجھے پرسنل میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. اور اسم ہے تو ریزن بتانی ہے، فعل ہے تو بھی اس کی ریزن آپ نے مجھے سمجھانی ہے کہ یہ اس لیے فعل ہے یا اس لیے یہ اسم ہے، اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کرنی ہے. صحیح ہے.